السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النور کی آیت نمبر 30 سے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین سے کہہ دیجئے یغضو، غض یغضو کا معنی ہوتا ہے آنکھ کو نیچا کر لینا، جھکا لینا۔ من یہ بعض کا معنی دیتا ہے، یعنی بعض یا کچھ۔ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو کچھ نیچا رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے ہر اس چیز سے جو وہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم زناکاری کے سد باب کے معاملے میں چند چیزیں پڑھ آئے ہیں کہ جن میں سر فہرست ہے کسی کے گھر جاتے ہوئے اجازت لینا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھا دی ہے کہ جو اپنے گھر ہیں، یعنی میاں بیوی کا گھر یا میاں بیوی کا کمرہ، اس میں اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر گھر میں تمام لوگ موجود ہیں مختلف قسم کے، تو ایسے گھر میں بھی آتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اجازت لی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ یہ بیان کیا، فرمایا کہ جو مرد یا جو عورت گھر میں داخل ہوتے ہیں اور السلام علیکم کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے السلام کہنے کی وجہ سے شیاطین کو رد کر دیتے ہیں۔ ایک لمبی حدیث ہے کہ شیاطین اس گھر میں اس مرد کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو جب مرد اونچی آواز میں سلام کہے گا تو یہ ایک اجازت ہی ہے، یعنی جس طرح ہمارے گھروں میں مختلف فیملیز ایک ہی گھر کے اندر، ایک چار دیواری کے اندر رہ رہی ہوتی ہیں، مثلا 2-3 بھائی ہیں اپنی فیملیوں سمیت، ماں بھی ہے، بہنیں بھی ہیں، سب ہیں، تو ایسی جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سلام کہنے کا حکم دیا کہ سلام کہو، آتے ہوئے جاتے ہوئے بھی۔ تو یہاں مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ یغضوا من ابصارہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں من کہا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بعض یا کچھ، یعنی مطلب یہ ہے کہ مردوں کو یا عورتوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ بالکل آنکھیں بند کر کے چلیں، بلکہ فرمایا کہ نیچی رکھیں، پوری نظر سے کسی دوسرے کو نہ دیکھیں۔ اور اللہ کا جو یہ حکم ہے یہ یعنی راستہ چلتے ہوئے بھی ہے، اپنے گھر کے اندر بھی جہاں مختلف افراد مثلا گھروں میں اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ بھائیوں کی بیویاں رہتی ہیں، یا بعض اوقات چچی ہوتی ہے، تائی ہوتی ہے، تو اس طرح کے رشتے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اور مردوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اس میں دوسرا یہ فرمایا کہ یعنی یغضوا من ابصارہم کا کہ بغیر ارادے کے اگر نظر اٹھ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن اگر وہ ارادے سے نظر اٹھائے گا تو اس میں اس کے لیے گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، کہ ہر مرد کے لیے ابن آدم کی اولاد میں سے ہر ایک کے لیے اس کا زنا سے حصہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا کسی کی طرف دیکھنا بھی زناکاری ہے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر انسان کی یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور اسی سے ہی بات آگے چلتی ہے۔ پہلے نظر پڑتی ہے، پھر مسکراہٹ ہوتی ہے، پھر گفتگو ہوتی ہے، پھر لینا دینا ہو جاتا ہے، پھر بات آگے چلتی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا پہلے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اچانک نظر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اچانک کسی پر نظر پڑ جائے تو دوبارہ نظر اٹھانے سے بچو اور اپنی نظر کو ہٹا لو، لیکن فرض کریں کہ اگر کسی سے نکاح کی غرض ہو تو اس عورت کو ایک نظر بھر کے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن دوبارہ اس کی طرف بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک نظر سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اگر مرد کے منظور نظر ہو تو اس سے نکاح کی بات آگے چلائی جائے، ورنہ نہیں۔
پھر ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، یعنی یہ اس کے راوی ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، کہ مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور عورت کے سطر کو نہ دیکھے، ولا يفضل الرجل الى الرجل في ثوب واحد، مرد کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں اس طرح نہ لیٹے کہ درمیان میں ان کا کپڑا نہ ہو، یعنی ننگے جسم ہو، اور اسی طرح عورت بھی عورت کے ساتھ نہ لیٹے کہ اس کے جسم کے اوپر کپڑا نہ ہو، تو یہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں بھی پہلے یعنی مرد کو نظر کی بات کی گئی ہے، لا ينظر الرجل، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آنکھوں کو جھکانا اور آنکھوں کی حیا یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے۔ اور یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ نظر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ غلط چیز ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے بات۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو وہ اپنی نظر کی حفاظت کرے۔ پھر ایسے ہی مرد کے لیے اپنی بیوی یا اپنی لونڈی جو ہے یہ دو حلال ہیں، لونڈی ایک ہو یا زیادہ ہوں، بیوی ایک ہو یا زیادہ ہو۔ ان دو رشتوں کے علاوہ کوئی بھی مرد کسی دوسری عورت کو بے لباس نہیں دیکھ سکتا، بلکہ اس کا سارا ہی جسم مرد کے لیے ستر ہے۔ اگر مرد کا جسم مرد کے لیے ستر ہے تو پھر عورت کا جسم مرد کے لیے تو بہت کما حقہ بالاولا ستر ہے۔ اور پھر یہاں آگے ایک اور بات بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی لطیف طریقے سے کی ہے، وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ ان سے یہ کہو کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ وہ اپنے سطر کو ڈھانپ کے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں من نہیں آیا، یعنی جہاں آنکھ کے جھکانے کی بات ہوئی ہے وہاں فرمایا کہ من ابصارہم، کہ اپنی آنکھیں یعنی ساری بند نہیں کرنی بلکہ اس کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ جھکا لیں، یعنی آنکھوں کو نیچا کر لیں۔ جب ہم آنکھ نیچے کر کے دیکھتے ہیں نا تو ہماری آنکھ تقریباً 2/3 حصہ کھلی ہوتی ہے، بالکل بند نہیں ہوتی، تو اسی لیے من کہا گیا ہے کہ کچھ حصہ یعنی اوپر سے جھکا لیا جائے تاکہ سامنے والا نظر نہ آئے۔ لیکن جب سطر کی حفاظت کی بات ہوئی تو وہاں من نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ وہ سطر اور اپنی شرمگاہ کو مکمل طور پر ڈھانپ لیں اور اس کو بچائیں۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ انسان جو بھی کچھ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں۔ اللہ تو دل کے بھید کو جانتے ہیں، تو انسان کے ظاہری عمل کو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں جانتے؟ تو مردوں کو مخاطب کرنے کے بعد پھر عورتوں کو مخاطب کیا گیا کہ مرد نے اگر اپنی آنکھوں کو جھکانا ہے تو وہ اس کا اپنا فائدہ ہے، یعنی اپنے عمل کو درست کرے گا، اور عورت اگر اپنی آنکھ کو جھکائے گی تو وہ اپنے عمل کو درست کرے گی، وہ اپنی آخرت کو سنوارے گی۔ مرد کا جھکانا عورت کو کفایت نہیں کرے گا، اور عورت کا اپنی نظر کو جھکانا مرد کو کفایت نہیں کرتا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو کچھ جھکا لیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنے سطر کی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یعنی عورت کے لیے بھی وہی حکم ہے، لیکن عورت کی نسبت مرد کے لیے سختی زیادہ ہے، کیونکہ مرد ایک حاکمانہ طبیعت رکھتا ہے، تو جب اس کی نیت میں خلل آ جائے گا تو وہ عورت کے اوپر جبر کر سکتا ہے، جبکہ عورت اگر اس کے دل میں کوئی خلل آ بھی جائے تو وہ اتنی جرت نہیں کرتی کہ وہ کسی دوسرے مرد کے اوپر اپنی حکمرانی جگائے اور اس کو اپنی کسی ضرورت کے لیے اس کو مجبور کرے۔ عورت ایسا نہیں کر سکتی، اس لیے عورت کی نسبت مرد کو زیادہ سختی کے ساتھ حکم ہے کہ وہ اپنی نظر کو جھکائے رکھے۔ اور عورتوں کو جو پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بھی اسی لیے دیا ہے کہ وہ اپنے جسموں کو ڈھانپ کے رکھیں تاکہ مردوں کی ان کے اوپر نظر نہ پڑے۔ مردوں کو پردے کا حکم نہیں دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یعنی عورتوں کے لیے سختی مردوں کی نسبت کچھ کم ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے جو آج کی عورت نے لیا کہ وہ بالکل یعنی غلط لباس اور بے پردہ ہو کر مردوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ بہت غلط چیز ہے، یہ حکم نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے لیے اپنے جسموں کو پردے سے ڈھانپ لینا یہ واجب ہے۔ اگر ان کی نظر کسی غیر مرد پر شہوت کے بغیر کسی عام معاملے میں پڑ جائے
تو اس میں وہ گناہگار نہیں ہے۔ جس طرح یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ جب مسجد میں کچھ حبشی لڑکے تھے تو وہ جنگی کرتب دکھا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کا پردہ کر کے دیا، اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو موڑ کر اپنے سر پر اس طرح سے رکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے کے اوپر سے آپ کی چادر کی اوٹ میں ان حبشیوں کے کھیل کو دیکھ رہی تھیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایسے موقع پر ایسا کھیل کھیلنے والوں اور کرتب دکھانے والوں کی شکل صورت پر نظر نہیں ہوتی، بلکہ ان کے فعل پہ نظر ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یعنی اس طرح سے عورت کسی غیر محرم کو دیکھ سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ عورت یعنی آج کی عورت کی طرح غیر مردوں سے مخلوط مجلسیں اور مخلوط کلاسز اور مخلوط معاملات سارے دفتروں میں اکٹھی عورتیں، اور اسی طرح کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، سڑکوں کے کنارے، یہ غلط چیز ہے۔ ہماری تو اب یعنی سپاہی چھوڑ کے اب تو فوج میں بھی عورتیں آ گئی ہیں، بلکہ اب تو عورتیں بہت ہی آزاد ہو گئی ہیں، تو یہ چیز غلط ہے، یہ بالکل بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی احادیث مروی ہیں اور یعنی قرآن مجید کی آیات بھی سب اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ عورت اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہاں ہی فرما رہے ہیں، فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر ما ظَهَرَ مِنْهَا، جو خود ہی ظاہر ہو جائے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں، خمر کہتے ہیں یعنی یہ خمار سے ہے، خا میم را، خمر کا معنی شراب بھی ہے کہ شراب پینے کے بعد انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ بیوقوف بن جاتا ہے، عقل کو شراب ڈھانپ لیتی ہے۔ تو خمار اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس چیز پہ وہ ڈالی جائے چادر یا ترپال کی طرح کی تو وہ اس کو مکمل طور پہ ڈھانپ لے۔ یعنی حکم یہ دیا ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو، اپنی زینت کو ظاہر ہونے سے بچانے کے لیے اپنے اوپر خمار ڈال لیں، بڑی بڑی چادریں لٹکا لیں تاکہ ان کی زینت کھل نہ سکے۔ اب زینت کو چھپانے کے لیے اگر چادر ہی مزین ہو، اس کے اوپر پھول اور کڑھائی اور شیشے اور جو کچھ آج کل ہے کہ نیچے لباس اتنا قیمتی نہیں ہوتا جتنی چادر قیمتی ہوتی ہے، تو یہ چیز خمار میں نہیں آ سکتی۔ یعنی اس سے خمار کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم ہمیں دیا ہے نا، وہ ادا نہیں ہو سکتا، اس پر عمل نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک عورت مزین اور خوبصورت قسم کی چادر ڈال کے اپنے اوپر باہر نکلتی ہے تو وہ نہیں ہے ٹھیک، اس کے لیے غلط ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ جس طرح اپنے سطر کو چھپائے گی اسی طرح وہ اپنے لباس کو بھی چھپائے، کیونکہ عورت کا لباس بھی دوسرے غیر مردوں کے لیے، غیر محرم جو ہیں ان کے لیے سطر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، چونکہ مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ اپنی امت کے مردوں کے لیے جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ عورتیں ہیں۔ یعنی عورت سے لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد سب کچھ جیسے ممکن ہوتا ہے، اسی طرح اس سے زناکاری اور بدمعاشی کی بھی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر عورت ڈھانپی ہوئی ہوگی تو مرد خود ہی محفوظ رہے گا، اور آج کل کے حالات اس کی کھلی دلیل ہیں کہ جب عورت ننگی ہو گئی ہے تو مردوں کا بھی یہ سلسلہ بہت بڑھ گیا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں یعنی اپنے بچوں کے رشتے کرنے اور یہ سب معاملات، اور پھر شادی شدہ مرد عورت کا آپس میں نباہ ہونا اور ان کی انڈرسٹینڈنگ، یہ سب چیزیں مشکل ہو گئی ہیں، جس کی مین وجہ یہ ہے کہ عورت ننگی ہو کے سامنے آ گئی ہے، اپنی زیب و زینت اور اپنے زیورات اور میک اپ اور یعنی فل تیاری کے ساتھ جب وہ مردوں کے سامنے آ جاتی ہے تو مردوں کی نظروں کو گندہ کر دیتی ہے۔ جب نظریں گندہ ہوتی ہیں تو پھر اس سے ان کی نیتوں میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو صرف نظر جھکانے کا حکم دیا ہے، اور عورتوں کے اوپر یہ پابندی لگائی ہے کہ وہ اپنی زینت کو چھپا کر نکلیں، اور وہ اپنا یعنی پورا جسم سر سے لے کر پیروں تک اپنا پورا جسم چھپائیں اور کہیں سے بھی ننگا نہ ہو۔
بعض لوگ الا ما ظاہر منہا سے غلط چیز مراد لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیب و زینت مراد ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ ما ظاہر منہا سے مراد یعنی حسن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فطری حسن اور ایک ہوتا ہے اختیار کیا ہوا۔ فطری حسن یہ ہے مثلا کسی کا قد کاٹ یا جسم اس کا خوبصورت ہو، اس کی چال بہت اچھی ہے، یا اس کے کام کرنے کا طریقہ کہ وہ بے شک پردے میں ہے، لیکن اس کی چال چلن، اس کے کام کاج کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی مہذب قسم کی خاتون ہے، اور جو بیوقوف ہے وہ بھی پہچانی جاتی ہے۔ تو یہ ہے ما ظاہر منہا۔ ما ظاہر منہا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنا چہرہ یا اپنے باقی جو جسم کے اعضاء ہیں ان کو ہم غیر مردوں کے سامنے ظاہر کریں اور اپنے زیورات کو اور باقی چیزوں کو، یہ سراسر غلطی ہے جو ایسا کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس یعنی چہرے کے پردے کے نہ ہونے کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا ہے، حالانکہ جتنی حدیثیں یہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ہے کہ چہرے سے ما ظاہر منہا سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں، اور یعنی اپنے زیورات اور انگوٹھیاں اور یہ سرما اور مہندی یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ تو یہ جتنی بھی احادیث اس طرح کی پیش کی جاتی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، غلط ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں اس میں بھی یہ لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، جو چہرے کا پردہ نہیں مانتے، وہ اس پوری حدیث کو بیان نہیں کرتے۔ حالانکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ یعنی آنکھوں کا سرما یا ہاتھوں کی مہندی یا چوڑیاں یہ اپنے محرم لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غیر محرم کی تو بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات سے ہی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ محرم مردوں کے سامنے آنے کا اور حکم ہے اور غیر محرم کے سامنے آنے کا اور حکم ہے۔ یہاں تھوڑا سا اس بات کو بھی سمجھ لیا جائے کہ محرم اور غیر محرم کسے کہتے ہیں۔ محرم وہ ہوتی ہیں عورتیں اور مرد جن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا، اور غیر محرم ان کو کہتے ہیں جن کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جو محرم رشتے ہیں مثلا ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، نانی ہے، دادی ہے، یہ سب رشتے، بھانجیاں، بھتیجیاں، یہ عورتیں یہ سب، یا اسی طرح مردوں کو دیکھ لیں یعنی کہ بیٹے، بھائی، باپ، چچا، سگے چچا، تایا وغیرہ، اب ان کے ساتھ شادی کا ذہن تو کوئی بھی نہیں بنا سکتا مسلمانوں میں سے، اس طرح کی سوچ یا اس نظر سے کوئی ان کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ کوئی بہت ہی بے حیا ہوگا جو ان رشتوں کو اس نظر سے دیکھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پتہ نہیں مومن بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو مخاطب کیا ہے۔ تو یہ کس طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ چہرے کا پردہ قرآن سے ثابت نہیں ہے؟ یہ غلط بات ہے۔ اصل میں ان لوگوں نے جنہوں نے چہرے کے پردے کا انکار کیا ہے وہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو پوری طرح بیان ہی نہیں کرتے۔ تو جب ہم اس چیز کو سامنے رکھیں گے کہ محرم کے سامنے ہاتھ اور مہندی اور سرما اور چوڑیاں وغیرہ ظاہر کی جا سکتی ہیں، اور غیر محرم کے سامنے یہ چیزیں ظاہر نہیں کی جا سکتی، تو پھر اختلاف خود ہی ختم ہو جائے گا۔ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر یہ ہے، وہ یہ تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی اپنوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کرنا ہے، غیروں کے سامنے نہیں۔ تو جب ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری تفسیر کو پڑھیں گے اور ابن مسعود کی تفسیر کو پڑھیں گے تو اختلاف ختم ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنے سمجھنے میں ہی غلطی لگی ہے اور اس میں اختلاف کی بات ہی کوئی نہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ بہت سی احادیث ایسی ہیں، جیسے دیکھیں کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنی چادروں کو اوپر ڈال لو۔ تو چادریں کہاں ڈالی جائیں گی؟ عورت عام عورتوں کے سامنے یا باپ اور بھائی کے سامنے ننگی تو نہیں تھی، کپڑے تو اس نے پہلے ہی پہنے ہوئے تھے۔ اس کے جسم کا کون سا حصہ ننگا تھا اپنے بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے، بیٹے کے سامنے؟ وہ یہی تھا، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں۔ تو یہی تینوں اعضاء جب باہر نکلنا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی چادریں اوپر ڈال لو۔ تو پھر اگر ہم چہرے کے پردے کو یہاں تسلیم نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب اور کیا ہوگا؟ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آخر میں آگے فرمایا ہے اَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ، کہ یعنی وہ لڑکے جو بالکل جن کو ہم اب نارمل کہہ سکتے ہیں، کہ ان اب نارمل لڑکوں سے بھی
عورت اگر اپنا منہ اور ہاتھ وغیرہ نہیں ڈھانپتی تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب دیکھیں کہ ان کے سامنے بھی عورت صرف اپنے جسم کے یہی حصے ننگے کرتی ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ کسی ہمسائے کے یا کسی اور کے اب نارمل کے سامنے، پاگل کے سامنے کوئی عورت ننگی ہو کے آ جائے، کپڑے اتار کے آ جائے؟ ایسا تو نعوذ باللہ ممکن ہی نہیں، معاذ اللہ۔ تو پھر اسی طرح فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ عورتیں اپنا پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں کہ ان کے زیور کی جھنکار یا ان کی چوڑیوں کی جھنکار غیر مرد کے کان میں پڑے تو اس کے دل میں کوئی خیال آئے۔ یہ تیسری دلیل ہے چہرے کے ڈھانپنے کی، کہ جب زیور کی جھنکار سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے تو پھر چہرے کا ننگا ہونا یہ کیسے ثابت ہے؟ پھر چوتھی دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ ان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر بڑی بڑی جلباب یعنی بڑی بڑی چادریں ڈال لیں۔ کس لیے؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ شریف عورتیں ہیں اور یہ آزاد عورتیں ہیں، غلام نہیں ہیں، تو ان کو منافق اور دوسرے لوگ جو تکلیف پہنچانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے لونڈی سمجھی تھی، وہ کسی قسم کی تکلیف نہ دے سکیں۔ پھر دیکھیں کہ اس کی پانچویں دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی رکوع میں آگے چل کے فرماتے ہیں وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، کہ وہ عورتیں جن کو اب بالکل امید نہیں رہی کہ کوئی مرد ان کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی اتنی بوڑھی ہو گئی ہیں، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، ان کے لیے گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنا کپڑا اتار لیں، غیر متبرجات بزینہ، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ تو اب ہم اگر چہرے کا پردہ نہیں مانیں گے تو پھر یہاں کیا مطلب ہے کہ جو عورت بوڑھی ہو جائے وہ قمیض شلوار اتار کے بیٹھ جائے، ننگی ہو کے بیٹھ جائے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ اپنا کپڑا اتار دے تو کوئی گناہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہی ہے کہ وہ لباس میں تو پہلے ہی ہے، اب وہ اپنے چہرے کو اگر نہیں ڈھانپتی کیونکہ وہ اتنی بوڑھی ہو گئی ہے، تصور کریں کہ کمر جھکی ہوئی، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، منہ پر جھریاں ہیں، رنگ ڈھنگ رہا نہیں، گفتگو کیا کرنی ہے کہ منہ میں دانت ہی نہیں، تو ایسی عورت اگر پردہ نہ بھی کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چھٹی دلیل دیکھیں، فرمایا کہ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن، یہی آیت جو ہم آگے پڑھیں گے، کہ ان تمام رشتوں کے سامنے آخر عورت کون سی چیز ظاہر کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتنے رشتے گن کے بتا دیے ہیں کہ ان کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہو۔ پھر دیکھیں کہ ایک اس کی دلیل یہ بھی ہے ساتویں کہ عورت کا چہرہ ہی تو جسم کا سب سے خوبصورت حصہ ہوتا ہے۔ ہم اسی عورت کو خوبصورت کہتے ہیں جس کا چہرہ خوبصورت ہو، اور جس کا چہرہ خوبصورت نہیں ہے وہ عورت چاہے لمبی اونچی کیسی بھی ہو، ہم اس کو خوبصورت نہیں کہہ سکتے۔ پھر دیکھیں کہ احادیث سے بھی یہ چیز ثابت ہے، یہی جو ہم پیچھے واقع افک پڑھ کے آئے ہیں، اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب صفوان بن معطل نے انا للہ پڑھا تو میں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ عید کے لیے نکلیں اور پردہ کر کے نکلیں، تو خواتین نے کہا کہ اگر کسی کے پاس اپنی جلباب نہ ہو، چادر نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ہمسائی کی چادر میں چھپ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ سوٹ پیس جو ہے نا وہ سوٹ میچ دوپٹہ وہ کافی ہے۔ آج کل یہ اتنا فتنہ ہے یہ بات کہ عورتیں اپنے سوٹ میچ دوپٹوں کے ساتھ ہی پورا ملک گھوماتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ پردہ ہی تو ہے، میرا تو دوپٹہ۔ یہ دوپٹے یہ پردہ نہیں ہے، پردے کے لیے ایک بہت بڑی چادر کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث آتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہی افک کے بارے میں ہی ہے، کہ جب انہوں نے ہودج کو اٹھایا، ڈولی کو اٹھا کر رکھا اونٹ کے اوپر، تو وہ لوگ نہیں جان سکے کہ ان میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ پردے میں ہوتی تھیں، اور وہ جب بیٹھ کر پردہ گرا لیتی تھیں تو پھر لوگ اس ہودج کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی ایسی حدیثیں موجود ہیں جن سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ چہرے کا پردہ عورت کے اوپر لازم ہے، اور یعنی مرد کے لیے نہیں ہے، عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے چہرے کو چھپا کر رکھے۔ یہاں میں نے مختصراً یہ ساری بات کی ہے۔
آگے ہم پڑھتے ہیں، دیکھیں فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، کہ وہ عورتیں نہ ظاہر کریں اپنی زینت مگر اپنے خامدوں کے لیے، او آبائہن، یا اپنے آبا کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان سب رشتوں کا برابر میں ذکر کیا ہے۔ حدیث میں اس کی وضاحت آ گئی ہے کہ خامند کے لیے عورت کے جسم کا پردہ نہیں، لیکن باپ اور باقی تمام افراد کے لیے عورت کو اپنے جسم کو چھپا کر رکھنا پڑے گا۔ یعنی یہ ہمارا معاشرہ بھی اسی بات کو بیان کرتا ہے، اور احادیث سے بھی یہ چیز بالکل واضح ہے۔ قرآن مجید چونکہ بہت مجمل اور مختصر کتاب ہے، اس لیے یہاں ان دونوں کو الگ سے نہیں بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ مگر اپنے خامدوں کے لیے یا اپنے باپوں کے لیے۔ یہاں برابر میں ذکر کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ جس طرح ہمارے بعض اس طرح کے خاندان کے لوگ ہیں، شاید ادھر سندھ کے علاقے کی طرف ہیں، کہ وہ عورتیں اپنے شوہر سے پردہ کرتی ہیں، چہرہ نہیں ان کے سامنے ننگا کرتی، تو یہ غلط بات ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ چہرے کا اپنے خامند کے لیے ننگا کرنا اور اپنے باپ کے لیے، او آبائی بعولتہن، نمبر 3، اپنے خامدوں کے باپ کے لیے جسے ہم سسر کہتے ہیں، او ابنائہن، یا عورتوں کے بیٹوں کے لیے، او ابنائی بعولتہن، یہ 5واں رشتہ ہے، یا اپنے خامدوں کے بیٹے، یعنی اپنی سوکنوں سے جو بیٹے ہیں ان کے سامنے بھی عورت چہرے کو نہیں ڈھانپے گی، او اخوانہن، نمبر 6، اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، نمبر 7، بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، بھتیجے، او بنی اخواتہن، نمبر 8، بہنوں کے بیٹے، بھانجے جن کو کہا جاتا ہے، ان سے بھی عورت پردہ نہیں کرے گی، او نسائہن، نمبر 9، عام عورتوں کے لیے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حدیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ جو فاحشہ عورتیں ہیں ان سے پردہ ہوگا، کیونکہ فاحشہ عورتیں ہی ایسی ہیں جو کعبہ گری کا کام کرتی ہیں، لڑکیوں کی خوبصورتی مردوں کے سامنے بیان کرتی ہیں تو پھر زنا کی راہیں کھولتی ہیں۔ ایسی عورتوں سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا چاہیے، لیکن جو عام عورتیں ہیں ان سے پردہ عورت نہیں کرے گی۔ او ما ملکت ایمانہن، یہ 10واں رشتہ ہے، یا جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ کے، یعنی زر خرید غلام۔ زر خرید غلام کے سامنے بھی عورت اپنا چہرہ اور ہاتھ پاؤں ننگے کر سکتی ہے، اور حدیث سے اس بات کی وضاحت ہے کہ اگر ایک غلام اپنے آپ کو آزاد کروانے کے لیے اپنی مالکہ سے لکھ لکھا کر لے اور اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ وہ اپنی یکمشت بھی اپنی رقم ادا کر کے آزاد ہو سکتا ہے، اگرچہ اس نے دینی قسط وار ہے، لیکن وہ امیر آدمی ہے، اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں اور وہ اپنی مالکہ سے آزادی کی بات شروع کر بیٹھا ہے، تو اس کی مالکہ جو پہلے اس سے پردہ نہیں کرتی تھی اب کرے گی، کیونکہ اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ اگر وہ ادا کرے تو آزاد ہو جائے۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یہ 11واں رشتہ ہے کہ یا پیچھے لگنے والے ایسے مرد غیر اولی الاربہ جو شہوت نہیں رکھتے، یعنی جن کو نسوانی باتوں کا، سیکس کی باتوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جنہوں نے نہیں اطلاع پائی، لم یظہروا یعنی ان پہ ابھی ظاہر نہیں ہوا کہ عورتوں کی پوشیدہ باتیں کیا ہیں، یعنی عورت اور خامند کا، بیوی اور خامند کا تعلق کیا چیز ہے، تو ایسے چھوٹے بچے، ان سے بھی پردہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بچے اس بات کو جان لیں، سمجھ لیں، تو پھر ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عمر کی بات نہیں کی، نہ ہی حدیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ لڑکا 8 سال، 9 سال، 10 سال، 15 سال، کتنے سال کا ہو، بس یہ کہ جب وہ شعور کی عمر کو پہنچ جائے، اسے شعور آ جائے کہ بیوی کیا چیز ہے، تو اس سے پردہ کر لینا چاہیے۔ یہ 12 رشتے اللہ تعالیٰ نے گنوا کر یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان کے سامنے ہم اپنے چہرے اور ہاتھ پاؤں اور اپنی چوڑیاں وغیرہ ظاہر کر سکتے ہیں، زیورات کو ظاہر کر سکتی ہیں، لیکن ٹخنوں سے اپنی شلوار کو اونچا رکھنا، یا اپنے بازوؤں کو ننگا کرنا، یا کندھوں کے اوپر، سینے اور کمر کے اوپر سے وہ کٹ ورک بنانا، یا پجاموں میں اس طرح کے کٹ ورک بنانا کہ پنڈلیاں نظر آئیں، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔
حرام ہیں۔ ممکن ہے کہ ایسی عورت کی نماز بھی قبول نہ ہو جو ان کے سامنے اپنے جسموں کے ان حصوں کو ننگا کرتی ہے، ہاف بازو پہنتی ہے، یا وہ بازوؤں کے بغیر قمیض پہنتی ہے، یا بہت باریک پہنتی ہے، یا اس کا پاجامہ اور شلوار اتنی چست ہے کہ اس کی ٹانگوں کی بناوٹ ساری واضح نظر آ رہی ہے۔ یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، اور وہ اپنا پاؤں زور سے نہ ماریں تاکہ یعلم ظاہر ہو جائے، جان لیا جائے، ما یخفینا جو انہوں نے چھپائی تھی، من زینتہن اپنی زینت۔ یعنی اگر ایک عورت نے اگرچہ چہرہ ڈھانپ رکھا ہے لیکن اس کے زیور کی جھنکار، یا وہ یوں پاؤں مار کے چلے کہ دوسرے مرد کے دل میں اس کی جوانی اور اس کی صحت کا خیال آ کر کوئی بری سوچ آئے تو یہ بھی منع ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ متانت کی چال چلے، خشیت کی چال چلے، یعنی یہ نہیں مطلب کہ مریل ہو کے چلے، مطلب یہ ہے کہ ایسی چال جس میں اللہ کی بندگی واضح نظر آئے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی طرف توبہ کرو سب اے مومنوں تاکہ تم کامیابی پا جاؤ۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس میں کوئی گناہ اس طرح کا موجود ہے تو جب وہ اس حکم کو سنے یا پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، تو توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے گزشتہ گناہوں پر شرمندہ ہو، دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بے پردگی کے گناہ کے ساتھ ساتھ باقی تمام گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بے پردہ نہ ہونے کا وعدہ کرے۔ اگر اس توبہ کے بعد پھر کوئی غلطی ایسی ہو جائے، مثلا اتفاقی طور پر کسی کے سامنے پردہ کھل گیا، یا لا علمی میں کھل گیا، یا سستی کی وجہ سے کھل گیا، یا بعض اوقات دل میں کوئی برا خیال آ کر کسی شرارت کی وجہ سے پردہ کھل گیا، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ پردے کا حکم مرد کے لیے اور عورت کے لیے اتنا ضروری ہے کہ وہ اس کے بغیر اس کا فلاح پانا مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر بدمعاش اور ننگی قسم کے مرد عورتوں کو آگ کے تنور میں جلتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اس کا پورا نقشہ کھینچ کے بتایا کہ اس کا اوپر والا حصہ تنور کی طرح تنگ تھا، نیچے سے وہ بہت کھلا تھا، اور اس میں آگ بھڑک رہی تھی، اور وہ جس طرح ایک چیز ابل رہی ہوتی ہے اس طرح وہ اس آگ کے ساتھ ابل رہے تھے، اور وہ کنارے پر آتے، لگتا تھا کہ باہر نکل جائیں گے لیکن پھر اندر گر جاتے تھے۔ جب آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو مرد عورتیں زنا کرتے تھے۔ تو یعنی بے پردہ پھرنا، دوسروں کو زنا کی دعوت دینا، خوشبو لگا کے پھرنا کہ کسی غیر مرد کے ذہن میں کوئی غلط خیال آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں پر سخت قسم کی وعید ذکر کی ہے۔ اللہ ہمیں پردہ کرنے کی توفیق دے اور ہمیں با پردہ مسلمان مومن خواتین میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرمائے۔ انشاءاللہ باقی حصہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔